میں ابھی انتہائی ادب کے ساتھ اس عظیم ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو استاد النقبا ہے، فصیح اللسان ہے، عالمی شہرت کی حامل وہ عظیم ہستی جن کا مخصوص انداز پوری دنیا کے اندر اس چاکان مصطفیٰ کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ بڑا میٹھا انداز رکھنے والے ایئر وائی کیو ٹی وی کے پہچان، انتہائی ادب سے مدرس، عالمی شہرت کے حامل، شہنشاہ نخابت، فصیح اللسان، استاد النقبا جناب الحاج صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالی عیدگاہ شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ آپ کی بے ست سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، آپ کی بے ست سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا سمٹا سمٹا، جوش جنوں کے طوفان کم کم، چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے، کوچے ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم، پھر چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان ظہوقا، نور ہدایت آئے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نور ہدایت آئے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ تمام حاضرین کو جو ہزاروں کی تعداد میں سروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور جتنے آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، کم و بیش اتنے ہی لوگ باہر بھی موجود ہیں، ان سب کو اور ٹیلی ویژن پر AR وائی کیو ٹی وی کے ذریعے اس میلاد پاک کی محفل کو دنیا کے جس بھی خطے میں دیکھا جا رہا ہے، سب کو میری جانب سے عیدگاہ شریف کی جانب سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ جی ہاں بالکل، صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عیدگاہ شریف کی طرف سے بھی تو آپ ہی کی طرف سے ہے، تو میری طرف سے، بلکہ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میری طرف سے، بلکہ عیدگاہ شریف کی طرف سے تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی مبارک۔ میں جب بھی اس رات کو آتا ہوں اور
12 ربیع النور شریف کو بھی میری حاضری ہوتی ہے اور میں اس محفل میں شرکت کے لیے قبلہ صاحب فرما جانتے ہیں کہ انگلینڈ سے خصوصی طور پر 12 ربیع النور کی محفل میں حاضری کے لیے میں حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ یہ جلوہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ اس تصور پر کہ آقا کی ولادت کا جشن منانے کا کوئی بہانہ ویسے تو ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا صدقہ ہے، لیکن آج کی گھڑی 22 اپریل یہ 97 عیسوی کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ تصور آفتاب طریقت، مہتاب معرفت، وہ عالمی مبلغ حب مصطفیٰ حضور قبلہ الحاج الحافظ پیر نقیب الرحمن دامت برکاتہ العالیہ اور شہزادہ اہل سنت، سنیوں کی جان، سنیوں کی شان، صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن کی جانب سے عیدگاہ شریف کی جانب سے ہم سب کو ملا کہ یہ بھی عید کا دن ہے اور عید کے دن کی طرح اس کو منایا جائے، اور میں تو عید کی طرح منانے آیا، نئے کپڑے پہن کر آیا، نئے کپڑے پہن کر آیا، نئے کپڑے پہن کر آیا۔ کون کون ہے جو عید منانے نئے کپڑے پہن کر آیا ہے؟ اللہ اکبر، کیمرہ دیکھے ذرا، اور اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ۔ میں اسٹیج پر نظر دوڑاتا ہوں تو کہیں انگلینڈ سے آئے ہوئے، کہیں امریکہ سے آئے ہوئے، کہیں پاکستان کے گرد و نواح سے، کہیں کویت سے آئے ہوئے، کہیں دبئی سے آئے ہوئے، کہیں مسقط سے آئے ہوئے لوگ دنیا کے مختلف خطوں سے صرف عید کا یہ دن منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس لیے کہ یہ عید کوئی اور عید نہیں ہے، یہ آقا کی ولادت کی عید ہے، آقا کی ولادت کا جشن ہے۔ میں انتہائی دل کی اتھا گہرائیوں سے عیدگاہ شریف قبلہ پیر صاحب قبلہ صاحبزادہ والا شان کو اور آنے والے ہزاروں کی تعداد اس عاشق رسول کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس مجھے ایک شعر پڑھنا ہے اور بہت توجہ چاہتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کی بھی اور میرے آپ کے بہت بڑے، بہت محترم، بہت محبوب، پوری دنیا میں جنہیں اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ حاجی عبدالرؤوف صاحب جو مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں، چھوٹے بھائی کی طرح، اور میں بھی انہیں اپنا بزرگ سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم بدائم فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میں شرکت کے لیے یہ بھی خصوصی طور پر کراچی سے سب کام کاج چھوڑ کر تشریف لائے ہیں، میں انہیں بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ ایک شعر پڑھنا ہے مجھے اور اس سے متصل کرتے ہوئے قبلہ ایک روایت بس پیش کرنی ہے، آپ کی بھی اور قبلہ پیر صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے، اور تمام حاضرین محفل، جب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو پھر حاضرین کی توجہ تو ہو ہی جائے گی، ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو میں کروا لوں گا، مجھے آتا ہے۔ اور جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ وہ شعر ہے کہ جس پر پتھر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، پتھر بھی سبحان اللہ کہہ اٹھے، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا،
ارے آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، رب تعالیٰ نے مجھے صرف عشاق سے مطلب ہے، جو کبھی کبھی جانے والے ہیں ان سے مطلب نہیں ہے، عشاق سے مطلب ہے، میرے مخاطب عشاق رسول ہیں، وہی ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہتے رہیں گے، انجم کی ذوق نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، رب نے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی کو تخلیق فرمایا۔ آواز نہیں آ رہی ہے مجھے، آواز آنی چاہیے، عشاق اتنے بیٹھے ہوں تو آواز آنی چاہیے۔ سب سے پہلے نور محمدی کو تخلیق فرمایا، اور پھر ایک 4 ٹہنیوں کا درخت جس کا نام شجر الیقین، اس درخت پر اللہ رب العزت نے نور محمدی کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا، اس نور محمدی نے 70,000 برس تک وہاں اللہ کی تسبیح بیان کی، اور پھر رب نے اپنی رحمت کی نگاہ ڈالی تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ نور محمدی پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آپ کعبے کی بات کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کرتے ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، سنتے چلے جائیے اور سبحان اللہ کہتے چلے جائیے۔ پھر جو نور محمدی سے پسینہ بہا، سر مبارک کے پسینے سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، چہرہ انور کے پسینے سے عرش، کرسی اور لوح و قلم پیدا فرمائے، سینہ مبارک کے پسینے سے نبی اور رسول پیدا فرمائے، پشت مبارک کے پسینے سے بیت المعمور، بیت المقدس اور کعبہ بنایا، ابرو مبارک کے پسینے سے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پیدا فرمائے، قدمین کے مبارک کے پسینے سے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب پیدا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو حکم دیا، جتنی ارواح وہاں موجود تھی تمام روحوں کو حکم دیا، جملہ سنیے اور اپنے آقا کی عظمت پر ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہنا، تمام روحوں کو، نبیوں کی روحیں، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو حکم دیا کہ اب نور محمدی کا طواف کرو۔ 70,000 برس تک تمام روحوں نے نور محمدی کا طواف کیا، 70,000 برس تک یہ طواف جاری رہا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تمام ارواح نور محمدی کو دیکھیں۔ آہستہ کہیں کوئی سن لے گا۔ تمام روحوں نے 70,000 برس تک تمام روحوں نے نور محمدی کا طواف کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نور محمدی کو دیکھو، تو سب نے دیکھا، جس نے جو جو دیکھا اور پھر جو جو بنا، اس پر سبحان اللہ کہتے چلے جائیں گے۔ جس نے سر اقدس کو دیکھا، اللہ نے اسے دنیا میں سلطان اور بادشاہ بنا دیا۔ جس نے ابرو مبارک کو دیکھا، اللہ نے اسے امیر عادل بنا دیا۔ جس نے آنکھ مبارک کو دیکھا، اللہ نے اسے وسیع النظر اور کشادہ ظرف بنا دیا۔ جس نے پیشانی مبارک کو دیکھا، اللہ نے اسے نقاش بنا دیا۔ جس نے سینے مبارک کو دیکھا، اللہ نے اسے ذہین
اور احسان کرنے والا بنا دیا. جس نے گوشت مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے دنیا میں شہرت اور عزت سے نواز دیا. جس نے ناک مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے طبیب اور عطار بنا دیا. جس نے ہونٹ مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے وزیر بنا دیا. جس نے دہن مبارک کو دیکھا, اس پر جو روزہ رکھتا ہے وہ سبحان اللہ کہے گا. جس نے دہن مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے روزہ دار بنا دیا. جس نے دندان مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے حسین و جمیل بنا دیا. صاحبزادہ صاحب نے لگتا ہے کہ دندان مبارک دیکھے ہوں. اللہ جس نے دندان مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے حسین و جمیل بنا دیا. جس نے زبان مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے بادشاہوں کا سفیر بنا دیا. جس نے حلق مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے باعث مبلغ اور مقرر بنا دیا. جس نے ریش مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے مجاہد فی سبیل اللہ بنا دیا. جس نے دستے مبارک کو دیکھا اللہ نے اسے سخی بنا دیا. جس نے کندھے مبارک دیکھے اللہ نے اسے عابد و زاہد بنا دیا. جس نے پاؤں مبارک دیکھے اللہ نے اسے مہاجر فی سبیل اللہ بنا دیا. جس نے ناخن مبارک کو دیکھا علامہ صاحب اللہ نے اسے قاضی, مفتی, عالم یا جج بنا دیا. ثابت ہوا عقیدے کا جملہ. میرے آخری جملے اور ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا. پیچھے تک جو دور لوگ کھڑے ہیں جو پہچانے بھی نہیں جا رہے, اتنی کثیر تعداد میں ثابت ہوا کہ کائنات میں جو بھی آج تک توجہ ہے نا کس کی ہے. یہ عقیدے کا جملہ سنیے. میں جملہ کہہ کر گزر جاؤں گا, تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بس جو جملے تک پہنچ جائے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا. کائنات میں جو بھی آج تک کچھ بھی بنا ہے اس لیے بنا ہے کہ اس نے عالم ارواح میں یا تو محمد کو دیکھا تھا یا محمد نے عالم ارواح میں اس کو دیکھا تھا. اس لیے بنا ہے کہ جس کو میرے حضور نے دیکھا بنا دیا. جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا, اور جس کو بھی چھو لیا وہ بنا رشک کیمیا. رکھا قدم کو عرش مولا بنا دیا. اور اس شعر پر جس نے سبحان اللہ نہ کہی میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ گھر سے لڑ کر آیا ہے. کہ جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند, جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند, اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند, اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. اور آخری شعر, بس میرے اس انٹرو کا حاضرین کا آخری شعر. یہ دعا بھی ہے, یہ دعا بھی ہے, یہ دعا بھی ہے. جس کا جی چاہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دے. جس طرح جی چاہے کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس پر آمین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور سبحان اللہ نہیں کہے گا یا نعرہ نہیں لگائے گا. کہ آقا بے کل کو آج مبارک شب ہے. قبلہ پیر صاحب آمین کہہ دیجئے گا, یہ دعا ہمارے حق میں پوری ہو جائے. سردار صاحب آپ دعا فرما دیجئے گا, یہ دعا ہم غلاموں کے حق میں قبول ہو جائے. کہ بے کل کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں, ہم سب کو اپنے در پر بلا کر یہی کہیں کہ جا تجھ کو میں نے اپنا دیوالا بنا.
اگر جلوہ فگن وہ نرگس مستانہ ہو جائے، اگر جلوہ فگن وہ نرگس مستانہ ہو جائے، ہر ایک ظلمت قدا رشک تجلی خانہ ہو جائے، نظر جس شمع پہ پڑ جائے وہ پروانہ ہو جائے، نظر جس شمع پہ پڑ جائے وہ پروانہ ہو جائے، اور گھڑی بھر کو جو بے پردہ رخ جانانہ ہو جائے، کوئی وحشی کوئی بے خود کوئی دیوانہ ہو جائے۔ لطف ہے سخن کا اگر چشم تر نہ ہو، کیا لطف ہے سخن کا اگر چشم تر نہ ہو، ملتا نہیں ہے درد جو ان کی نظر نہ ہو، کیا لطف ہے سخن کا اگر چشم تر نہ ہو، ملتا نہیں ہے درد جو ان کی نظر نہ ہو۔ اور کچھ اس طرح سے ہو اپنی مدینے میں حاضری، کچھ اس طرح سے ہو اپنی مدینے میں حاضری، کہ آئے در حبیب تو اپنی خبر نہ ہو، آئے در حبیب تو اپنی خبر نہ ہو۔